يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. حضرات قصہ آدم و ابلیس میں جیسے میں نے نوٹ کروایا تھا قرآن مجید میں وقفے سے آیا ہے، اور 8 پاروں سے زیادہ کا گیپ وہ نہیں دیکھے گا جو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اگر 1 پارہ روز تو وہ ہر ہفتے بعد یہ قصہ آدم و ابلیس پڑھے گا. ویسے تو قرآن مجید میں آنے والی کوئی بات خواہ ایک ہی دفعہ مینشن ہوئی ہو وہ بھی ہدایت ہے، اور وہ ایک موتی ہے بڑا قیمتی، لیکن قرآن مجید میں جس مضمون کو بار بار دہرایا گیا ہو، وقفے سے دہرایا گیا ہو، تو اس کی اہمیت جو وہ بہت زیادہ ہے. یاد کیجئے گا کہ پہلے بارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ جب جنت سے نکالا گیا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا کو، انہوں نے کہا تھا کہ اترو زمین پر، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن. اور ساتھ ہی فرمایا تھا اما یاتی انکم منی ھدی، جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ڈائریکشن آئے. مراد کیا تھا؟ میرے پیغمبر آئیں میرا پیغام لے کر، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو لوگ میری پیروی کریں گے، میری ہدایت کی، میری ڈائریکشن کی پیروی کریں گے، انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی انہیں کبھی حزن و ملال ہوگا. ڈر خوف ہوتا ہے فیوچر کا، اور حزن و ملال ہوتا ہے ہمیشہ ماضی کا، یعنی انہیں کبھی ریگریٹ بھی نہیں ہوگا اور انہیں خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کبھی کسی نقصان سے دوچار ہوں گے. خاص طور پر جو اخلاقی نقصان ہے انسان کا، جو روحانی نقصان ہے انسان کا، اس لیے کہ شیطان نے انسان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. جیسا کہ یہاں آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے یہ اس کا ذاتی نام نہیں ہے، یہ اس کا صفاتی نام ہے. یہ ابلس یبلس کے معنی مایوس ہونا. تو ابلیس کی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، لہذا اس کا کام کیا ہے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اب وہ انسان کے درپے ہے، اور اس نے کوشش کرنی ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور وہ دوبارہ جنت میں نہ جا سکے. اب چونکہ شیطان کا یہاں ایک مستقل ہمارا مقابلہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، قرآن مجید کو، اللہ کا کلام ماننے والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والوں کو اس بارے میں بار بار انسٹرکشن دیتا ہے کہ ہوشیار رہنا اس سے، وہ تمہارا دشمن ہے. اور اس کے لیے پھر ایک واقعہ جو بالکل آغاز میں ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سکونت دے دی اور ان سے کہا کہ تم یہاں رہو اور جو مرضی کھاؤ پیو سوائے اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن شیطان نے ون وے اور دا ادر ان کو اس درخت کے پھل چکھنے پر مجبور کر دیا. اور کیا ہوا پھر، جو ہم ابھی انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہ واقعہ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی مقام پر سورۃ الاعراف میں آیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے ہدایت اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم شروع کرتے ہیں کہ فسجدوا الا ابلیس، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ابلیس ایک جن تھا، اس کا نام عزازیل تھا، لیکن تھا بڑا عبادت گزار اور بہت ذکر و اذکار کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے دی کہ بہت ہی عبادت گزار ہے اور بہت ہی اللہ اللہ کرنے والا ہے. تو اس کو 2 پروموشنیں دی. ایک تو اس کو جنوں میں سے نکال کر فرشتوں میں شامل کر دیا، اور کیونکہ علم والا تھا بہت زیادہ، لہذا اس کو فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا. اب چونکہ وہ جن تھا
فرشتے کی سرشت میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہیں ہے. جنات کی نیچر میں جیسے انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے یا اللہ کا باغی بن جائے، شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے، تو جنات کو یہ اختیار بھی ہے اور ان کا رجحان جو ہے وہ بھی شرارت کی طرف ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو ابلیس نے انکار کر دیا. اس میں ایک بڑی اہم انسٹرکشن ہے، بڑی اہم ہدایت ہے میرے اور آپ کے لیے، ڈائریکشن ہے میرے اور آپ کے لیے. حاجی صاحب بزرگ ہیں، ان کے تجربے میں یہ بات ضرور ہوگی کہ آپ جس بندے کو بھی غیر معمولی اور آؤٹ آف میرٹ نوازیں گے وہی آپ کو سب سے زیادہ پریشان کرے گا کل، ہے نا تجربہ؟ تو یہ اصل میں ہدایت یہاں موجود ہے کہ تھا وہ جن، اللہ تعالیٰ نے اس پر اسپیشل احسان فرمایا اور اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی، فرشتہ بنایا اور فرشتوں کو بھی سردار بنایا، لیکن اکڑ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے رب کا حکم، اس کے محسن کا حکم، لیکن نہیں مانا. تو فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے نقلی فرشتے کے جس کی اصل جن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی فرماتے ہوئے اسے جن فرشتوں کا سٹیٹس دیا تھا، فرشتوں کو استاد بنایا تھا، اس نے انکار کر دیا. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں بالکل شامل نہ ہوا. یعنی یہاں لم یکن سے جو اشارہ ہے یہ کہتا نا چلو پورا چک کے نہیں کیتا میں ماڑا جا کر لیا، نہیں، بالکل نہیں، صاف انکار کیا اس نے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جواب طلبی فرمائی، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، او ابلیس، او عزازیل، جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر تجھے کس چیز نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ بڑی جینوئن جواب طلبی تھی نا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، جب میں کہہ رہا تھا پھر تم نے کیوں نہیں کیا؟ آگے جواب سنیے گا اس کا. قال انا خیر منہ، سر میں اس سے بہتر ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اس حکم میں یہ تو پوچھا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ بہتر ہے کہ تم بہتر ہو. حکم جو ہے وہ حکم ہوتا ہے، اور نافرمان آدمی کی نیچر یہاں پر بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دی ہے کہ جو نافرمان آدمی ہوتا ہے وہ کبھی انکار نہیں کرتا آپ کو. آپ کا کوئی بھی جونیئر، آپ کا سبارڈینیٹ جس کے اندر بغاوت ہوگی وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے آپ کو حکم نہیں ماننا، سر کرے گا آپ کو لیکن آپ کو حکم نہیں مانے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں روکا؟ اب وہ آرگو کیا کر رہا ہے؟ انا خیر منہ، میں انسان سے بہتر ہوں. دلیل کیا دے رہا ہے اس کی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کیا ہے؟ انرجی ہے، یعنی آج کی فزکس کی زبان میں آپ کہیں تو آگ انرجی ہے، مٹی جسٹ میٹر ہے. میں آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل. یعنی میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے اسے مٹی سے پیدا کیا اور اب تو ہی کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ کروں. تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہتا تھا کہ اللہ میاں تیرا حکم تو پھر رکھا دے پر ٹھیک تو ہوئے نا، تو ذرا غور تک کر، تو حکم ہی غلط دے. اسے اطاعت نہیں کہتے، اس کا نام ہے بغاوت. تو اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ خلقتنی من نارن، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا. یعنی وہ مجھ سے کمتر ہے، میرا اس کو سجدہ کرنا نہیں بنتا. جبکہ حکم جو ہوتا ہے وہ مالک کا حکم ہی ہوتا ہے. یہ اصل میں وہی مضمون ہے کہ جہاں سے اس مسجد میں پہلا خطبہ جمعہ جو ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، رب ہمارا، اس کا اصل جو حاصل تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ آقا ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو اخلاقی
ہمارے ہیں معیارات، جھوٹ، سچ، خیر، شر، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کہے وہ ٹھیک ہے، جس کو وہ غلط کہے وہ غلط ہے. ہم سچ اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم سچ بولیں. اگر وہی رب ہمیں جھوٹ بولنے کا حکم دے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، اس لیے کہ ہم سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. اور یہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون میں اجازت نہیں تھی. لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی. اور وہ ترکیب کیا تھی؟ تھانے داری ترکیب تھی کہ نہیں؟ پولیس والے کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ خود ہی ہماری جیب میں تلاشی لیتے ہوتے پڑیا ڈال کے پھر دوبارہ ہاتھ ڈال کے اس کو یوں کر کے نکال کے دیکھا جی ڈرگ نکل آئی آپ کی جیب میں. تو ایسے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں اللہ میں دھوکہ نہیں دینا، بیکاز ہی واز ویری کلیئر کہ میری حیثیت کیا ہے، تو میرا آقا ہے، تیرا حکم ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی اگر ہم سپوز بھی کر لیں کہ واقعی مٹی جو ہے وہ انفیریئر ہے آگ سے، پھر بھی اللہ کا حکم فائق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو بہتر تھا کہ آدم بہتر تھا. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا اس کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا اور آرگو کیا. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت قال اهبط منها، حبوط کہتے ہیں اترنے کو، اسٹیپ ڈاؤن. یہ جو میں نے تمہیں منصب دیا ہوا ہے نیچے آ جاؤ اس سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم یہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اتنا کلوز رہتے ہوئے تم تکبر کا مظاہرہ کرو. فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے ہے. صغیر کے معنی چھوٹا اور صاغر کے معنی گھٹیا ایکٹ کرنے والا، چھوٹی حرکت کرنے والا. اب وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، ربا مجھے ذرا مہلت دینا تھوڑی سی کہ میں ثابت کروں اپنا پوائنٹ کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قال انک من المنظرین، جہاں تمہیں مہلت دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر مہلت دی ہے تو اس کو ایکسیس بھی دی ہوگی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ساتھ. لاجیکل بات ہے نا. قال انک من المنظرین، تو مہلت پانے والوں میں سے ہے. قال فبما اغویتنی، اب شیطان نے کہا اے اللہ فبما اغویتنی، اب جسے عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر ڈیرا لگاؤں گا، مورچہ بندی کروں گا. اب نوٹ کیجئے گا صراط مستقیم کون تھا؟ یہ قرآن مجید، یہی ہے نا صراط مستقیم. تو اس پر میں ڈیرا لگاؤں گا، جو بھی تیرے راستے پر چلنا چاہے گا صراط مستقیم پر، تو میں وہیں پر مورچہ بندیاں کر لوں گا، اپنی مورچے بنا لوں گا. ثم لآتینہم، پھر میں ان کی طرف آؤں گا، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا. میں بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب شاید آپ کو سمجھ میں آیا ہو کہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے تحفظ کو حکم کیوں دیا. اچھا اس سے زیادہ مزے کی بات سنیے. عام ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں. اعوذ باللہ پڑھنے کا اتنا رواج نہیں ہے. کوئی باقاعدہ کوئی فارمل تلاوت کرے گا کسی محفل میں تو وہ اعوذ باللہ سے شروع کرتا ہے، ورنہ عام وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہر مرتبہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ فرض ہے، لازم ہے. بسم اللہ پڑھنا تو سنت ہے،
ایک ہی دفعہ صرف کہا ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پورے قرآن مجید میں تو نہیں کہا کہ بسم اللہ پڑھو، لیکن واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے نبی جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ضرور حاصل کر لیا کرو۔ اب کیا کیا اس نے کہا کہ جی مجھے موقع دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مصنف کا اہل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جا تم دفعہ ہو، موقع دیا جاتا ہے تمہیں۔ تو اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو جسے عزت دینے کے لیے، اشرف المخلوقات بنانے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان کی طرف آ کر رہوں گا، یعنی ان پر حملہ آور ہو کر رہوں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب قرآن مجید اس مقام پر پوری وہ جو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ آور ہونے کا معاملہ ہے، وہ قرآن مجید نے یہاں پر تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے مردود ہو کر اور دھکے دیے جا کر، لا من تبعک منہم، تو جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو یاد رکھنا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اگلا سین کیا ہے کہ حضرت آدم و حوا بھی جنت میں پہنچ گئے، وہ تو پہلے ہی اللہ نے جنت میں رکھا تھا ان کو، شیطان کو بھی ایکسیس مل گئی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ شیطان نے ان کے ساتھ آ کر پہلے سب سے کیا گفتگو کی ہوگی۔ یہ جو ہمارے آج کا جو جدید دور ہے، اس کے جو جدید نارمز ہیں، اس کے جو پروٹوکولز ہیں، ذرا ان کو ذہن میں لائیے۔ بڑے اچھے اچھے نام رکھے ہوئے، اسپورٹس مین اسپرٹ۔ اسپورٹس مین اسپرٹ کیا ہے کہ ہارنے والا کھلاڑی جیتنے والی کھلاڑی کو مبارکباد دے، کبھی دے سکتا ہے؟ یعنی بالکل ایک منافقانہ طرز عمل، وہ باقاعدہ پروٹوکول کا حصہ ہے۔ ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد دے، امپاسبل۔ اگر میں دوں گا بھی صحیح تو میرا دل تو میرا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا۔ اب شیطان نے کیسے ایکسیس کی ہوگی؟ ان سے مل کر اس نے سب سے پہلے تو مبارکباد دی ہوگی، چلو مبارک ہو جی تم اشرف المخلوقات ہو گئے، اور ساتھ ہی ایک اٹیچ کیا ہوگا جملہ، اگرچہ تمہارے اس اشرفیت میں ہمارا کباڑا ہو گیا، میں جنت سے نکال دیا گیا، میں اس اعلیٰ منصب سے نکال دیا گیا، مجھے ڈیپوز کر دیا گیا، مجھے ڈیموٹ کر دیا گیا۔ اب کیا ہے، اس سے ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہوا ہوگا نا اس کے لیے، چلو جی سن منصب تو مل ہی گیا ہے، چلو بیچارہ نقصان تو جو تھا رہا ہے تو تھوڑی سی گل سنیے ذرا۔ ساتھ ہی اس نے اپنا تعارف بھی کرایا ہوگا کہ اصل میں اس مقام پر تھا اور تمہیں سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اب میں یہاں آ گیا ہوں۔ اب ساتھ ہی اس نے گپ شپ میں، یعنی یہ سارا کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ذہن رکھیے گا کہ آدم و حوا بھی جنت میں ہے اور شیطان کو بھی ایکسیس ہے ان تک، روز آتا ہوگا، گپ شپ لگا کے چلا جاتا ہوگا، ملتا ہوگا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، ٹریپ کرنا نا اس نے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ اب یہاں پہلی آیت میں اس کا مقصد بیان کر دیا گیا، مقصد اس کا کیا تھا پڑھیے گا، سوری اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا، وہ آیت رہ گئی، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر تم دونوں جہاں سے چاہو کھانا، کوئی پابندی نہیں، سوائے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، سوائے ایک درخت کے کہ جس کے تم قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ اس درخت میں سے نہ کھانا، کہا کہ اس درخت کے تو ایک ہی پابندی ہے کہ تو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔
فتکون من الظالمین، اگر تم نے ایسا کیا تو سخت ظالم ہوگے، بہت زیادتی کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ اس کا جو مجھے قریب ترین ترجمہ ملا ہے آپ حضرات کے ذہن سے تک اپروچ کرنے کے لیے، کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا، کنفیوژن۔ اگلے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کنفیوژن ترجمہ زیادہ بہتر ہے، بہکایا ترجمہ یہاں مولانا فتح محمد صاحب نے کیا ہے، شیطان نے بہکایا۔ اب تفصیل کیا ہے بہکاوے کی اور کیوں کیا اس نے ایسا، اس کا پہلے ذکر آ رہا ہے فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ اندازی کی، ان کو کنفیوز کیا، پریشان کیا۔ کیوں؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ ان کی شرمگاہوں کو جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کو ظاہر کرے، یعنی ایک دوسرے پر ظاہر کرے۔ لہذا اس نے کیا کہا، مقصد اس کا کیا تھا؟ ان کا لباس اتروانا، لیکن اس نے جا کر ڈائریکٹلی ان سے نہیں کہا کہ ننگے ہو جاؤ۔ اب گھوم کے آیا، چکر دے کے آیا کہ جس کا بظاہر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا کہا؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم کہیں ان تقولا الا ان تکونا ملکین، کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ اب ذرا اس کو ایکچولائز کیجیے کہ یہ بات کیسے کی ہوگی اس نے، یا اس طرح کی کوئی ملتی جلتی بات جس سے ان کو یہ کنفیوژن ہو کہ ہو فرشتے ہم سے بہتر ہیں۔ مثلا مبارکباد دے رہا ہے ان کو اشرف المخلوقات ہونے کی پہلے دن آ کے، اور پھر ایک دن آ کے ان سے کہتا ہے کہ ویسے بائی دا وے فرشتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھو نا، وہ چٹکی میں ادھر سے ادھر سے چلے جاتے ہیں، اپنی شکل بدل لیتے ہیں، تم تو ایسا نہیں کر سکتے، کیا خیال ہے؟ وہ اشرف نہیں ہے تم سے؟ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی تمہیں اشرف قرار دے دیا ہے، تم اشرف ہو نہیں۔ کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وسوسہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور دوسری بات کیا کہی؟ او تکونا من الخالدین، اور اس لیے منع کیا ہے اس درخت سے تاکہ تم کہیں یہاں پکے نہ ہو جاؤ۔ خلود کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو، خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں کہیں جنت میں پکے نہ ہو جاؤ، ٹکی نہ ہو جاؤ۔ اب ایک دن اس نے یہ بات کہی تو رات کو دونوں میاں بیوی جو ہے مشورہ کریں گے، ہاں گل ویسے انہیں ٹھیک کی تھی، ہم فرشتوں جتنے کیپیبل نہیں ہیں، شکل نہیں بدل سکتے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے۔ اب خیال آئے گا کہ اس کا کوئی حل بھی ہوگا، ان کا جو سویرے آئے گا نا، وہ عزازیل آئے گا انہوں بچائیں گے۔ اب اگلے دن عزازیل آیا، اس نے کہا میں کی دسا تھا، چھوڑو پرے۔ اب کیا ہو گیا؟ اور زیادہ کریز پیدا ہو گیا۔ اگلی دفعہ آئے گا کہ اس منتیں کریں گے کہ بتاؤ ہمیں جو حل ہے۔ اس نے کہا کہ بس کہنا تو نہیں چاہیے مجھے کہ اس درخت کو کھانے سے تمہارے اندر فرشتے بننے کی صلاحیت پیدا ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہی تم پر بیان کر دیا۔ میں کیا کہوں، تمہارا رب ہے وہ۔ یا آپ غور کیجئے، ہم سب کے دلوں میں یہ وسوسے جو آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بالکل ایسے ہی وسوسے ہوتے ہیں کہ اے ہو جاندہ تے کل سی، اے پر کی کریے، سود بیان کرتا ہے انہوں نے اللہ میاں نے ساڑھے تے جائز ہوندہ تے میں قرضہ لیندہ بینک تو میں ایک نمی مل کھڑی کر دیندہ نہیں۔ کئی سال سے ملازمت کر رہا ہوں، اب مجھے مل چلانی تو آ گئی ہے لیکن سرمایہ میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن وہ ڈاکٹر سمیع کیا گیا، قرآن شریف چ پڑھا کے گیا ہے سانوں کہ جی سود حرام ہے۔
اب دل کر رہا ہے اندر سے کچھ کہ کام تو سود کے بغیر بننا نہیں، ارے اللہ میاں کوئی اور گل ہونی ہے، مولویوں نے سمجھ نہیں گل ساری آئی، ورنہ دیکھو نا کاروبار تو سارا اتنا نہیں ہونا۔ اب یہ کنفیوژن ہے جو ذہن میں کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے اس طرف تو نہیں کھانا۔ پھر دوسری بات کیا کہی، یہاں کہا نا کہ او تکونا من الخالدین، تم جو جنت میں پکے ہو جاؤ، پکے نہ ہو جاؤ، یہ کیسے ہوگی بات؟ اس نے کسی دن آ کے پوچھا ہوگا کہ بھائی تمہیں جنت میں اسٹے کیسا لگتا ہے، اور کہا امیزنگ امیزنگ امیزنگ، بہت مزے کا، ہمیشہ رہنے کو جی تو چاہے گا تم کا، تمہارا یقین ہونے کہا جی بالکل، اور یہ تو تمہیں پتا نا میں اندر کا آدمی ہوں، تمہاری تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا جن میں میں بھی شامل تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تاڑے رب نے تانوں کسی دن بہانے نہ کر دینا جے تو، اب پھر یہ شوشہ چھوڑ کے چلا گیا ایک اور وسوسہ ڈال کے، اب اگلے دن انہوں نے آنا تو پوچھنا کہ اس کا حل یار میں تانوں کی دساں، میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال تسی دوستو میرے کی یاد کرو گے، یہ وہی درخت سی جڑا اس درخت چو کھا لے انہوں گرین کارڈ مل جاتا جنت کا۔ اب میں اس کی آپ کو دیتا ہوں مثال۔ پہلی بات کی، ایک شخص ہے اس کو اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ ہے، اگرچہ ہے اس کے پاس ماسٹر ڈگری، اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، میرے چھوٹے بھائی کا دوست تھا، ڈپلوما ہولڈر تھا الیکٹرانکس کا، وہ کمپیٹ کرتا تھا اور بی ایس سی انجینئرنگ جو ہیں ان کے مقابلے میں اس کو سبجیکٹ زیادہ آتا تھا، اس کو سلیکشن ملتی تھی، گورنمنٹ سیکٹر میں تو سلیکشن نہیں ہو سکتی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ایک سے زیادہ جابس جو ہیں اس نے بی ایس سی انجینئرنگ کے مقابلے میں ون کی۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ ایم ایس سی ہے لیکن سبجیکٹ خوب آتا ہے، سینئر بھی ہے، اور وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے۔ اب اس کے نیچے پی ایچ ڈی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی دوست آئے گا مبارکباد دینے کے لیے کہ بھائی بڑی خوشی ہوئی، پروفیسر بن گیا تو، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن گیا تو، پر مزہ نہیں آیا، تم کو پی ایچ ڈی کرانی سی، باہروں سینئر تو ہے ہی سے، یا ہن بھی کوئی لب لے، کوئی انٹرنیٹ پہ جا کے تو دیکھتا صحیح، کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائے گا کوئی اپرچونٹی کہ تم کرسپونڈنس کورس کے ذریعے سے کوئی پی ایچ ڈی کر لو۔ اب وہ کنفیوژن پیدا ہو گیا نا کہ حالانکہ گریڈ بھی مل گیا، جاب بھی مل گئی، لیکن اب سکی چودر کہ میرا سبارڈینیٹ مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ کیوں ہو۔ نیٹ پہ گیا، دیکھا پڑھا، کوئی پی ایچ ڈی نہیں ملی کہیں کرسپونڈنس کورس پر۔ پھر کسی نے کہا یار کہنا چکریں پہ آیا، او قازقستان یا تاجکستان ڈگریاں مل جاتی ہیں۔ اب آج تک اس نے بڑا آنیسٹلی کام کیا ہے، حلال کھایا ہے، لیکن اب چونکہ ایک ذہن میں وسوسہ آ گیا نا جو کسی دوست نے ڈال دیا، اب وہ کیا ہے، وہ آمادہ ہو جائے گا کہ چلو ایک اوڑا کٹ پڑھ لئیے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ صَالِحِينَ، بعد جہاجی بن جانا۔ ٹھیک کیا تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، لیکن کیسی گھٹیا حرکت کی انہوں نے، اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ کیوں کیسے آمادہ ہوئے؟ ان کا جب مجبوری ہے کہ والد صاحب کی توجہ جو ہے اپنی طرف موڑنی ہے، چلو بعد حاجی بننا، توبہ طیب ہو جانا۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو حافظ قرآن تھا، جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو مسجد شہداء میں درس ڈاکٹر سارا احمد صاحب کا ہوتا تھا، میں بھی سنتا تھا، وہ بھی بیٹھ کے سنتا تھا۔ اس نے امریکہ جا کر گرین کارڈ لینے کے لیے، اسائلم لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا۔ جب انسان ایک جگہ جا کے پھنس جا کے یہ تو بڑا ضروری ہے، پھر وہ ایمان بھی بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ جھوٹی ڈگری لے گا، اور اس کے بعد دوسرا آئیے
کہ ہمیشہ رہنا ہے. اس کے لیے میں وہ مثال جو آپ کو دی ہے کہ دنیا کی جنت کسے کہتے ہیں؟ امریکہ کو، یورپ کو، آسٹریلیا کو، اب نیوزی لینڈ کو. یہاں کے گرین کارڈ لینے کے لیے ہم مسلمان بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اللہ ہم سب کو معاف کرے. ایک تو میں نے مثال دی نا، اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر لیا اس میں. ایسے بے شمار کیسز ہیں کہ وہاں گئے وزٹ ویزا پر اور وہیں تک ہو گئے. اب یا وہاں جا کر اسائلم لی، کسی نے تو اسائلم لی وہاں پر اور وہاں وہ پکا ہو گیا. کوئی جو ہے وزٹ ویزے پر گیا تھا اور جی چاہا کہ یار یہاں تو زندگی بڑے مزے کی ہے، پاکستان گاندھی جا کے کی کرنا. وکیل سے مشورہ کیا، وکیل نے کہا جی ایک ہی صورت ہے، آپ یہاں پر شادی کر لیں کسی عورت سے، پھر بچے پیدا ہو جائیں گے، آپ ایک امریکن بچے کے باپ بن جائیں گے تو آپ کو یہاں پر سٹیزن شپ مل جائے گی. میں کہا نہیں یار میں تو شادی شدہ ہوں. یعنی ایک زمانے میں تو شروع میں شادی کی، دوسری شادی امریکہ نے کوئی تحقیق نہیں کی، وہاں پر مسالم مل گئی. پھر امریکہ نے باقاعدہ تحقیق شروع کر دی. امبیسی سے لوگ آتے تھے انجان بن کے اور آ کے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ جی فلاں میں امریکہ تو آیا تو پیسے پہ جنہوں نے فلانے نے وہ بیوی نے ملا، تو آپ سامنے آ جاتی تھی ملنے کے لیے، تو اسی سے وہ رپورٹ کرتے تھے کہ شادی شدہ ہے پہلے سے. پھر وکیل سے مشورہ کیا اب کیا کریں. اس نے کہا جی پھر بغیر شادی کے بھی اگر یہاں پر آپ بچہ پیدا کر لیں تو بھی آپ بچے میں امریکن بچے کے باپ ہوں گے، ڈی این اے سے ثابت ہوگا کہ آپ ہی ہیں. اور اب یہ امریکہ کے قانون کے مطابق بالکل جائز ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ حرکت بھی کر لی. جنت میں رہنا جب انسان اپنے اوپر فرض کر لے کہ جی بس ہوں واپس نہیں جانا، رہنا اتنے ہی ہے، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا آگے فرمایا کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کو دکھائے جو چھپائی گئی تھی، اور اس کے لیے اس نے وسوسہ اندازی کی اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور تم کہیں یہاں پکے نہ ہو جاؤ. وَقَاسَمَهُمَا، اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. اب یہ جو ہے کہ قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی تھی. یہ کاروباری حلقوں میں یہ عام چیز ہے کہ ایک بزرگ بڑا جو ہے جس کو کاروبار کی سمجھ ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو دکان پر بٹھاتا تھا اور پھر کاروبار کے گر سکھاتا تھا کہ ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. لیکن جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں اور بچے اپنے آپ کو اپنے باپ سے زیادہ سیاںا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر فساد شروع ہوتا ہے. ایک بزرگ نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ بیٹا یہ کاروبار ہے، یہ اس کے طریقے ہیں، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، لیکن فلانے کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا اور فلانی پارٹی سے ڈیل نہ کرنا. اب والد صاحب ہو گئے فوت، اب بچے اپنے آپ کو زیادہ سیاںا عقل مند سمجھنے لگے کہ ابا انہوں کی پتہ سی. لہذا اب اسی جو جس پارٹی سے ڈیل کرنے سے منع کیا تھا ان کا ایک لڑکا ان کے پاس آ کے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. اس نے آیا کسی بہانے سے بیٹھا اور پزا آرڈر کر دیا، آئس کریم آرڈر کر دی، جب شپ لگ رہی ہے سبز چائے منگوا لی ان کے پاس آ کر. اور ایک دن آیا بڑا ایموشنل کہ یار مارکیٹ میں ایک سودا پڑا ہوا ہے بڑا زبردست، میرے پاس پیسے نہیں ہیں ورنہ میں وہ خریدتا، لاٹ بڑی زبردست ہے، پیسے ہے تو خرید لو. اب وہ بچے جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے وہ لاٹ خریدیں گے اور ان کو واقعی بہت نفع ہوگا. اب آگے اس کے جال میں پھر ایک دن وہ آئے گا، یعنی گپ شپ لگاتے، چائے وائے پیتے، کہا کہ یار اللہ بخشے چاچا نے بڑے نیک آدمی سے، پر سمجھ نہیں میں آئی کہ انہوں نے میرے نال کی سی غلط فہمی میرے بارے چاٹا کی خیال ہے میں تیرا دشمن. اب کیا کہیں گے وہ دونوں؟ آئس کریمیں بھی کھائی ہیں، پزے بھی کھائے ہیں، چائیں بھی پی ہیں. ہاں نہیں تو بڑا سڑا سجن ہے، تو بڑا کاروبار دس سانو بڑی خیر خائی کی تھی، اسی طرح بڑے مشکور ہیں، بڑے شکر گزار ہے. اب آگے اس کے ٹریپ میں
اب کچھ عرصے کے بعد وہی شخص لڑکا آئے گا اور ان بچوں سے اس کاروبار میں ہیوی انویسٹمنٹ کروائے گا جس میں ہاتھ ڈالنے سے باپ نے منع کیا، اور بٹھا بیٹھ جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ بڑے کو بڑا سمجھا جائے تو اس کی انسٹرکشن پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں، وہ بتاتے تھے کہ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ تسی گٹے کے گوڈے توڑوا کے سیکھنا ہے یا ساڑھے تجربے تو فائدہ اٹھانا ہے۔ تجربہ جو ہے اس کو کوئی بدل نہیں ہوتا ہے نا۔ آپ MBA کر لیں، PhD بھی کر لیں بزنس ایڈمنسٹریشن میں، تو آپ تجربے کا بدل نہیں آپ کے پاس ہو سکتا۔ یعنی جو کاروبار تجربے سے سمجھ میں آتا ہے وہ PhD سے سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ بٹھا بٹھاتے ہیں۔ یہاں کیا شیطان نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دو باتیں کہی تھی، جو مرضی کھاؤ پیو سوائے اس ایک درخت کے اس کے قریب بھی نہ جانا، اور دوسرا کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہاں ذکر نہیں ہے، دوسرے مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ ہمیں انسٹرکشن دے کر کہی گئی ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی تھی، شیطان کو دشمن سمجھنا اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو شیطان نے تو پہلے قسم کھا کر ان سے کہہ دیا کہ انی لکما لمن الناصحین، یعنی اس کو میں اگر الفاظ میں کہوں بریکٹ ڈال کے میں اللہ میاں ایویں کہتا سی، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میاں غلط فہمی ہوئی سی، لیکن اس کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی کسی اور وجہ ہونی ہے جہدے وجہ تو منع کہتا سی اور درخت کول جان۔ اب کیا ہے، لاجک آ گیا نا بیچ میں۔ لیکن اصل اگر انسان کا ایم کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کی انسٹرکشن پہ عمل کرنا ہے بس، تو پھر وہ سیف ہے۔ اور اگر انسٹرکشن کو چھوڑ کر لاجک پہ جانا ہے تو گیا۔ تو شیطان نے کیا کہ ان کا فوکس جو شفٹ کر دیا، فوکس اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے ہٹا کر کس پہ کر دیا؟ نفع، فرشتہ بننا اور جنت میں ہمیشہ رہنا۔ تو وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے ان کے سامنے قسم کھائی اِنِّی لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ، کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے ان دونوں کو شیشے میں اتار لیا، ان کو شیشے میں اتار لیا یعنی دھوکے میں ڈال دیا۔ اچھا، اب آگے فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، تو جب انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، اب یہ کیا تھی، اس سٹیپ کو بھی سمجھے۔ ایک شخص جو ہے وہ آپ کو قائل کرنا چاہتا ہے کوئی کام کرنے پر، تو آپ نہیں مان رہے، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر فوکس انسان کا آؤٹ ہو گیا کہ آپ کی نافرمانی کرنی کہ نہیں کرنی، وہ آگاہ ہو گیا کہ نافرمانی اتنی ضروری نہیں ہے، تو پھر انسان ہوتا ہے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہاسٹل میں لڑکے گئے، اب لڑکے جو ہے کسی، ہمارے زمانے میں تو فلم دیکھنا بھی بہت بڑی بات تھی نا، بری بات تھی، تو وہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں یا کوئی سرکس دیکھنے جا رہے ہیں یا ایون بازار حسن میں جا رہے ہیں، اپنی کسی کلاس والے سے وہ کہتے تھے اے مولوی تم ہی چل، نہیں، اب بیچ میں اس کا دل کیا چاہ رہا ہوتا تھا کہ مجھے دھکا دے کے لے جائیں تو بس میں چلا جاؤں گا، کیوں؟ اندر سے وہ ہل گیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر چلنا وہ اس کا فوکس نہیں رہا، ناؤ ہی از فری فار آل، تو پاؤں گھسٹ رہا ہوتا تھا دل میں جاتا کہ نہیں میں آپ نہیں جا رہا، لیکن تاکہ کسی کو میں کہنے والا بنوں گی تک نہ لے گا سا میں نے، جیسے ہوتا نا وہ رسا کشی کے اندر جب وہ ان کا وہ اینکر ہوتا ہے نا، جب اس کا پاؤں اکھڑ جاتا ہے تو پھر سیکنڈ نہیں لگتا، رسا جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، انسان کا فوکس آؤٹ ہو جائے تو سمجھ لیجیے اس کے پاؤں اکھڑ گئے تو ہی کین ڈو اینی تھنگ۔ اچھا، اب ایک شخص جو ہے وہ کھانے پہ آمادہ نہیں ہو رہا کہ نہیں، بیچ میں سے دل چاہ رہا ہے، تو اگلا بندہ کہے گا یار تو چکھ کے دیکھ لے، چکھنے کا کوئی مول نہیں۔ اب کیا ہے، وہ اس کو چکھے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن ہے تو یہ تھی ہی نہیں کہ اس میں سے کھانا نہ، انسٹرکشن تھی تو اس کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا، میں بھی ہوں، تجربہ کیا ہے کہ کسی جگہ سویٹ ڈش سامنے آ گئی ہے، میٹھی چیز سامنے آ گئی ہے،
اگر تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں تو پرہیز ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو چکھنے پر آمادہ کر لے، آپ نے ایک چمچ چکھا، وہ مزے کا تھا، پھر انسان ایک چمچ اور لیتا ہے، پھر ایک اور بھی لے لیتا ہے، پھر خیال آتا کہ نہیں 4 ہو گئے، طاق نمبر ہونا چاہیے تھا سنت کے مطابق، پنجواں بھی لے لیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب دھوکے ہیں۔ حالانکہ انسٹرکشن کیا ہے کہ میٹھے کے قریب بھی نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ نے تو قریب جانے سے منع کیا تھا، اور کیا ہوا؟ فلما ذاق الشجرۃ، جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح نہیں کیا کہ وہ پودا کون سا تھا، وہ درخت کون سا تھا، ایک شرم رکھی ہے نا ہمارے ماں باپ کی، لیکن آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بڑا آبویس ہے کہ وہ کون سا درخت تھا کہ جس کو چکھنے سے کپڑے اتر جاتے ہیں انسان کے۔ ایک صاحب مجھے لندن فنچلے ماسک میں درس دیتا انہی آیات کا، ایک بزرگ دوست سے ہمارے فوت ہو گیا، اللہ ان کو گھر کی رحمت کرے، مجھے کہنے لگے انجیر کا درخت تھا۔ میں نے کہا ہاشم بھائی کبھی آپ نے انجیر کھائی؟ کہتے ہاں کھائی۔ میں نے کہا آپ کے کپڑے اترے تھے؟ کہتے ہیں یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی ایسی چیز تھی جس سے منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، لیکن وہ گئے تو کیا ہوا؟ کپڑے اتر گئے۔ اب جب ایک دم ہوش آیا انہیں، کیا تھا؟ کپڑے نہیں تھے تن پر، تو پھر جنت کے پتے جو ہیں وہ سامنے رکھ کے یوں کر کے اس کو کور کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، وناداہما ربہما، تو ان کے رب نے ان کو پکارا اور فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرہ، او آدم و حوا، کیا میں نے تم ان دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے آدمیت اور شیطنت میں فرق کیا ہے۔ شیطان سے بھی نافرمانی ہوئی اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی، آدم و حوا سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، پاس جانے سے منع کیا تھا نا، تو انہوں نے جا کے چکھ لیا، اصل نافرمانی تو یہ تھی، اور ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی۔ فرق کہاں آیا؟ شیطان کی جواب طلبی کی تو بجائے عاجزی اختیار کرنے کے، معافی مانگنے سے، الٹا اکڑ گیا کہ تیرا حکم غلط تھا، اس لیے نہیں مانا میں نے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے اللہ میاں سانو سب دس شیطان نے، تو سانو پیدا ہی زمین واسطے کیتا، ہن تو کسی بہانے سانو زمین تے بھیجنا چاہے، ٹھیک ہے بھیج دے سانو زمین تے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نافرمان اور باغی کا کردار ہے۔ لیکن انہوں نے کیا اختیار کیا؟ فوراً معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا، ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو لٹ جائیں گے، نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ ہے آدمیت۔ دیکھیے ہم سب انسان ہیں، نبی بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہو گئی اور پرفیکشن بھی ختم ہو گئی۔ ہم گناہ گار ہیں، گناہ گار رہیں گے، غلطیاں کرتے رہیں گے، لیکن یوں ہی احساس ہو غلطی کا کہ معافی مانگتے رہیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ رہیں گے، جیسے آدم و حوا اللہ کے فیوریٹ رہے علیہ السلام۔ نہیں نا بات؟ بلکہ اصل کیا ہے کہ اگر انسان شیطان کے ہتھے چڑھ جائے تو شیطان اس کو سب اچھا دکھاتا ہے کہ تیرے وقت تک جمیا ہی کوئی نہیں۔ آپ 5-6 دن جو ہے وہ بڑی باقاعدگی سے نماز ادا کریں، تلاوت کریں اور نیکی کا معاملہ کریں، تو آپ کو ایسے دل میں محسوس ہونے لگے گا کہ تو بڑی شے، شاید یہ دنیا کا کاروبار تیرے سر پہ چل رہا ہے۔ یہ سب شیطنت ہے، یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، مسیح موعود کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا ان کی ہسٹری دیکھیے گا، نیک لوگ، باقی اللہ والے، کام کرنے والے، لیکن شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جب
تو پھر شیطان انہیں بوسٹ اپ کرتا ہے، واہ واہ واہ، بلے او بلے، بلے او بلے. اب انسان پھونک چڑھتی جاتی ہے اس کو، اور وہ زمین سے اٹھتا چلا جاتا ہے غبارے کی طرح. اور پھر جب اٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے باقی سب کو اپنے سے گھٹیا سمجھنے لگتا ہے. میری ہی انتظار کر رہی تھی یہ دنیا، میں مہدی موعود ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. جب بھی ایسا خیال آئے آپ تحفظ پڑھے فوراً، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی عطا فرمائے گا. آپ کو اپنی خامیاں کوتاہیاں، ایک نہیں بیسیوں، ہم سب میں بیسیوں ہیں، بیسیوں کیا سینکڑوں ہزاروں ہیں، ہمیں وہ نظر آئیں گی. اور جب انسان کو اپنی خامیاں نظر آتی ہیں تو پھر انسان بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا. محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ پرائیویٹ نجی گفتگو کے دوران مجھے کہا، علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو علامہ اقبال کے بارے میں ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ علامہ اقبال پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل تھا کہ علامہ اقبال کو پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے، ورنہ خیال کی، تخیل کی جتنی بلندی ہے اقبال کی، اقبال نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا. کیونکہ ایک عام معروف معنوں میں وہ دیندار شخص نہیں تھے، نمازی نہیں تھے، رات کو کوئی تہجد پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، لیکن 5 وقتہ جو فرض نماز ہے اس ثبوتی ثابت ہی نہیں ہے ان سے کہ وہ پڑھا کرتے تھے. مسجد کیا گھر میں بھی نہیں پڑھنا ثابت ان کا. رات کو 12 تہجد پڑھتے تھے، اسی وقت وہ اشبار کی آمد ان پر ہوتی تھی. تو اگر وہ دیندار شخص ہوتے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر علامہ اقبال دیندار شخص ہوتے تو شاید وہ نبوت کا دعویٰ کرتے. تو یہ خیال انسان کو آئے گا، تحفظ پڑھنا چاہیے فوراً انسان کو. تو کیا فرمایا، انہوں نے فوراً معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ، یعنی زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت مقرر تک کے لیے قیام ہے، یعنی قیامت تک نوع انسانی جو ہے وہ زمین پر بستی رہے گی. اور یہاں پر برتنے کا سامان ہے، کمفرٹس ہیں، برتنے کے سامان ہیں. مزید فرمایا قال فیہا تحیون، اب تم یہیں پر زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی زمین پر تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور تم اسی زمین میں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن